قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ہر کام کرنے کو تیار ہوگا، اس کو 2 روٹیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس کو آئے گا، لیکن جہاں اس کا پیٹ بھرا ہو تو پھر اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ جب پیٹ بھرا ہو تو پھر ہر چیز میں وہ کیڑے نکالتا ہے۔ اللہ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم، یہ جن بزرگوں کو ہم نے ان دنوں میں پیسے بھیجے ہیں، ہمارے حضرت جی کے ہی ایک خلیفہ ہیں لاہور میں، جن کو پچھلے ہفتے ہم نے کچھ رقم بھجوائی جو ساتھیوں نے دی تھی، ایسے ایسے لوگ بھی بعض آئے ہیں جن کے پاس ایک سوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، جو جمع پونجی تھی سب کچھ ختم ہو گئی، صرف ایک کپڑے کے ساتھ آئے۔ اب ان سے پوچھیں اور ہم سے پھر پوچھیں۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ مال کیا ہے، اولاد کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے۔ جب پیٹ بھرا ہو تو پھر انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور جب خالی پیٹ ہو تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف کون جاتا ہے پھر۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے صبر کی ہے، ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے تو یہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو جب اگر ضرورت پڑے تو یہ کتنی ان کی مدد کرتے ہیں۔ آج مدد کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے، اور میں نے جیسے کہا کہ آزمائش ہے تو اللہ پورا اترنے کی توفیق دے، اگر اللہ کا عذاب ہے تو اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرنے کی چیز ہی صدقہ ہے، اس کی تو ہمیں عادت ہونی چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتے ہیں کہ میں انسانوں پر اس کی کیپیسٹی جتنی ہے اتنا ہی بوجھ اس کو ہم دیتے ہیں، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ نے انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ بوجھ نہیں دیا۔ جس کی توفیق 5 کی ہے 5 دے گا، جس کی 1 کی ہے وہ 1 دے گا، جس کی 1,00,000 کی ہے وہ 1,00,000 دے گا۔ یہ اللہ اور آپ کے درمیان معاملہ ہے، یا آپ بہتر جانتے ہو یا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ آج اللہ کے رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی بات گزشتہ سے پیوستہ جمعہ چل رہی تھی، آج وہی حالات ہیں کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد اس سیلاب سے ہوئی، اور وہاں پر بھی قرآن کہتا ہے کہ میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بات کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، یہ صحابہ کی میں جو بات کر رہا تھا، آپ حضرات جو یہاں تھے ان کو یاد ہوگا کہ اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آ جاؤ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ آج یہ جن جو علماء لگے ہوئے ہیں اس محنت کی طرف اور کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے لوگ ہمیں فون کر کے یہی پوچھ رہے ہیں کہ بچاؤ کی جگہ کہاں ہے، بچنے کی جگہ کدھر ہے، کہاں جا کے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام جب یہ طوفان ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ نوح اس طرح کرو کہ مٹی کے برتن بناؤ۔ اللہ کا حکم ہے، مٹی کے برتن بنانا شروع کیے، کئی مٹی کے برتن بنائے۔ اب محنت اور مشقت کے ساتھ اتنے دنوں بعد مٹی کے برتن جب تیار ہوئے
تو اللہ نے پھر حضرت توجہ میری طرف رکھی، توجہ میری طرف رکھی، لوگ آتے جاتے رہیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد مٹی کے برتن بنائے تو اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اب ایسا کرو ان مٹی کے برتنوں کو توڑ دو. آپ محنت اور مشقت سے کوئی چیز بناتے ہو، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، آپ کو کوئی کہے اس کو توڑ دو، چاہے وہ بک بھی نہ رہی ہو، کسی کو دینا تو آپ گوارا کر دو کہ آپ کبھی توڑو گے تو نہیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی محنت مشقت کر کے وہ مٹی کے برتن بنائے تو دل میں تھوڑا سا کہیں خیال آیا، تھوڑا سا، لیکن اللہ کا حکم تھا. اللہ نے فوراً وحی بھیجی، نوح اپنی ہاتھوں سے تو نے یہ جو مٹی کے برتن بنائے ہیں، آج اب توڑنے سے تجھے جو تکلیف ہو رہی ہے تو سوچ جو دعا آپ نے کی تھی رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، جب نوح علیہ السلام تھک گئے، 950 سال دعوت دینے کے بعد تھک گئے، یہ دعا کی کہ اللہ ان ساروں کو تباہ و برباد کر دے، ایک بھی نہ بچے، ایک بھی کافر زمین کے اندر نہ بچے. یہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے عذاب کو نازل کیا. اللہ نے پھر کہا نوح ان مٹی کے برتنوں کو توڑنے سے تجھے جو تکلیف ہوئی ہے تو سوچ میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں.